ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. اہم چند کلپس ہے، میں چاہتا ہوں وہ کلپس دکھاؤں، پھر اپنے مہمانوں کا تعارف اور پھر اہم سوالات آپ کے سامنے. آئیے، بہت ہی امپورٹنٹ کلپس ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب اکبر از بابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے جو ہم نے فیشزم کے خلاف لڑنی ہے. عمران خان کا بھی مطالبہ ہے کہ فوراً الیکشن کا اعلان کرو. بفرض مال میں کہتا ہوں کہ آج اس کا مطالبہ منظور کر لے، آپ الیکشن کا اعلان کر دے. کل یہ کہے گا کہ مجھے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن چاہیے، آپ الیکشن کمیشن اس کی مرضی کا دے دے. پھر یہ کہے گا کہ مجھے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے. پھر اگر الیکشن نتائج آپ کے 10 سیٹیں کم آئیں تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے یہ الیکشن نہیں منظور. یہ اس انتشار کو ابھی ہمیں ختم کرنا ہے، سب نے مل کے ختم کرنا ہے. یہ ایک سیاسی انتشار ہے جو پاکستان کو لے ڈوبے گا. یہ عدالتوں کو چیلنج کرتا ہے، یہ عدالتوں کو ملائن کرتا ہے. سب سے بڑا جو خوفناک شر کا پہلو ہے، یاد رکھیے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دانستہ طور پہ کر رہا ہے، وہ عوام کو اداروں کے سامنے لا رہا ہے. وہ پاکستانی فوج اور اس کو عوام کو لڑانا چاہتا ہے. اس سے بڑی سازش کوئی نہیں ہو سکتی. جو عمران خان سازش کا ذکر کرتا ہے، سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت غیر قانونی فنڈنگ سے، بھارتیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ سے، غیر ملکیوں کی فنڈنگ سے یہ اقتدار میں آئی. یہ تھا اس کا ایجنڈا کہ انتشار پھیلائیں. ہم سب نے مل کے اس انتشار کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب گواہ ہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ فورن فنڈنگ کیس یہ قومی سلامتی کا کیس ہے، اس پہ توجہ نہیں دی گئی. یہ اداروں کی ذمہ داری تھی کہ غیر قانونی فنڈنگ والی جماعت پہ قانونی طور پہ اقدامات لیتے. جی آئیے، ایک قانونی ماہر ہیں شاہ خبر صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کل دیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ سنیے، ذرا غور سے سنیے. کوئی بھی جو ماتحت عدالت ہوتی ہے، ماتحت عدالت مطلب کہ کسی ہائی کورٹ کے ماتحت عدالت، اس کی جو ریسٹرکشن ہے وہ ہائی کورٹس تو ایکسرسائز کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس سپروائزری جو ریسٹرکشن ہے. لیکن کسی بھی گرفتاری کو ریگولیٹ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈومین سے باہر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی اس کی گرفتاری میں تو اس سے بہت سارے سوالات اٹھیں گے. یہ گرفتاری ہوئی ہے نیب آرڈیننس کے تحت، اور جو بھی اس کا طریقہ کار غلط تھا یا جو بھی تھا، جب ان کو گرفتار کر کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو جب جسمانی ریمانڈ دے دیا 8 دن کا، تو اس کی مجھے مثال نہیں ملتی کہ اس کا جوڈیشل ریویو ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں پٹیشن کی صورت میں آیا ہو. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس کو آلریڈی ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے اس چیز کو، کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت پھر ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا کہ یہ جو گرفتاری ہائی کورٹ کے احاطے میں ہوئی ہے اور جس طریقے سے ہوئی ہے توڑ پھوڑ کر کے، اور کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو انہوں نے پھر پرسوں ہی ایک مفصل حکم جاری کیا، اس میں انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ ان کی گرفتاری جو تھی وہ تو تمام قانونی تقاضے پورے کر کے ہوئی ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان نے پروٹیسٹ کیا تھا اس معاہدے کو جو عمران خان نے ریٹن کر کے توڑا تھا، اور جس میں توہین رسالت کی گئی تھی بین الاقوامی ایک ملک میں، اور جس کے اوپر ان کے اور تحریک لبیک کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سفیر کو بھیجا جائے گا. اور وہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ آرڈر، تو اس کے اوپر تحریک لبیک نے پروٹیسٹ کیا، اور وہ ایک جلوس کی شکل میں نکلے تھے سیاسی احتجاج کے طور پر. اور اس میں 27 لاشیں جو عمران خان کے دور میں گرائی گئی تھی، 200 لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا تھا. عمران خان اس توہین رسالت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان نکلے تھے، اور اس ریٹن ایگریمنٹ کو جو حکومت نے عمران خان نے کیا تھا اس کی پاسداری کے لیے، تو عمران خان اس پہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے. کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے
کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق, ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے, اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے, میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. نو ڈاؤٹ ناظرین, یہ جملہ ذرا مجھے بولنے دیجئے. آج نو ڈاؤٹ حکومت اور ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. ریاست اور حکومت اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے, جیسے کیا تحریک لبیک میں جا کے. وہ لوگ کوئی دہشت گرد نہیں تھے, انہوں نے اس ایگریمنٹ کی پاسداری کے نہیں نکلے تھے. لیکن جو 9 مئی کو ہوا وہ دہشت گردی ہے, وہ پوری دنیا اس کو دہشت گردی کر رہی ہے. لیکن افسوس اس وقت نہ ہمیں ریاست نظر آئی نہ حکومت نظر آئی. اور مجھے کہہ لینی چاہیے یہ بات کہ عمران خان, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان بہت بہادر آدمی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو سامنا ہے وہ بزدل ترین پاکستان کی حکومت سے ہے, جو اپنے تمام آئینی اختیارات رکھتے ہوئے, اپنے آئینی ادارے اور آپ کے حکومتی اور ریاستی ادارے کی طاقت رکھتے ہوئے چند ہزار دہشت گردوں کو نہیں روک سکی. آئیے ایک بہت ہی اہم کلپ ہے, اس کلپ کو غور سے سنیے, اس کلپ کو غور سے دیکھیے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے یا ان کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کلپ بہت ضروری ہے دیکھنا, یہ نیکڈ ٹروتھ ہے, یہ ایسی سچائی ہے کہ اس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا. آئیے دیکھیں. You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. جی ناظرین, دیکھا یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کی نفی نہیں کی جا سکتی. بدقسمتی سے بڑے افسوس کی بات ہے. ہمارے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر صاحب, فاؤنڈنگ ممبر پی ٹی آئی. آپ کا بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ امان اللہ کنورانی صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. پہلے آ جاتا ہوں جناب اکبر ایس بابر صاحب کی طرف. اکبر ایس بابر صاحب, 9 مئی کا احتجاج تھا, دہشت گردی تھی یا بغاوت تھا اس ملک کے خلاف, کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کے ہی پروگراموں میں اور آج میں پھر وہی دہرا رہا ہوں کہ یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں انتشار پھیلانا ایک بین الاقوامی سازش ہے, اور اس کے مقامی اعلی کار دانستہ یا نادانستہ یا اقتدار کے خاطر وہ اس میں ان کے شرکت دار ہیں, اور اب وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے ہیں جن کے ذریعے وہ سازش جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی دیتا ہوں
کہ پاکستان کا ایک ازلی دشمن ہے جس نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کا نام ہے زلمہ خلیل زاد. اب زلمہ خلیل زاد جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے وہ عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہا ہے. تو جو زلمہ خلیل زاد کا دوست ہے یا اس سے وہ تعاون کر رہا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی تازہ ترین ٹویٹ میں اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں وہ فی الفور استعفیٰ دیں اور پاکستان میں ایک نیوٹرل کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ اقتدار سنبھالے, اور آرمی چیف کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریزائن کریں. اب یہ وہ آرمی چیف ہیں جس کے لیے عمران خان نے 6 مہینے تحریک چلائی. عمران خان نے نومبر 26 تک ایک تحریک چلائی جس کا ایک مقصد تھا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ آرمی چیف نہ بن سکے. کیا وجہ تھی؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ آرمی چیف آج ایک تھون ہے, یہ جو انٹرنیشنل کنسپریٹرز ہیں اور جو عمران خان ہے, کیونکہ ایک نیٹ ورک ایک لنک تو بنتا ہے نا, وہ اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ جو ان کی اسکیم آف تھنگز ہے, انہوں نے جو کنسپریسی پلان کی اور جو کنسپریسی پاکستان کے خلاف ہوئی جس کے ذریعے پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کیا گیا, گورننس کولیپس کی گئی, اور جس کے نتیجے میں سی پیک جو ہے اس کو تقریباً عملاً روک دیا گیا. اور کیونکہ وہ چائنیز کو یہاں سے یہ سی پیک ان کی نظروں میں بہت کھٹکتا ہے, اور اب جو دوبارہ تعلقات استوار ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے منصوبے جس طرح کاشگر سے لے کے گوادر تک ایک ریلوے لائن اور اس کے ساتھ اور ڈیولپمنٹ کے کام اور انڈسٹریلائزیشن اور جو ریسورسز ہیں, یہ ایک اسٹریٹجیکلی ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. اب یہ جو سازش ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا, پاکستان میں سٹرائف کریٹ کرنا. اس کے بعد وہ اپنے مزید جو ان کے اہداف ہے وہ انہوں نے حاصل کرنے ہیں. کچھ تو وہ حاصل کر چکے ہیں, مزید یہ کہ پاکستان کو اکنامکلی کرپل کرنا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, یہ ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے. اس کو گورننس کولیپس کر کے اور اس کی اکانومی کو کولیپس کروا کے پھر وہ اپنے اور جو ان کے مقاصد ہیں, ڈیمانڈز ہیں, وہ حاصل کرنے ہیں. اس کے سامنے یہ ان کو ایک میجر رکاوٹ نظر آئی کہ یہ جو پاور میں جو شفٹ ہوا پاکستان میں وہ ان کے لیے ایک تھون ہے اور ان کی رکاوٹ ہے. جس لیے آج بھی اس کی ایک اور کڑی, آج عمران خان نے ہائی کورٹ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل رپورٹرز کو جو انٹرویو دیا اس نے دوبارہ آرمی چیف کا نام لیا اور اس نے ان کو ڈائریکٹلی ان کی طرف فنگرز پوائنٹ کی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا بغاوت کی, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین سے بغاوت, دیکھیے یہ تو ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جب سہولت کاری کی تو یہ انفارچونیٹلی اب وہ سہولت کار بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آنے لگ گئے ہیں. وہ کس طرح کہ جس طرح ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. دیکھیے کل جو ہوا سپریم کورٹ میں, اس سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ایک کیس جو نیب کا تھا, اور عمرانی صاحب زیادہ بہتر کیونکہ وہ لیگل مائنڈ ہے, وہ اس کو لیگلی, اور آپ نے ایک کلپ بھی سنائی جس سے میں مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک معمولی سی کوئی ٹیکنیکلٹی گرفتاری کی نکالی کہ جی استحقاق مجروح ہے یا ہائی کورٹ کا کمپاؤنڈ میں یہ ایسا طریقہ کار گرفتاری کا ٹھیک نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جوڈیشل کمپاؤنڈ میں عمران خان نے حملہ کیا اور اپنا جتھا لے کے اندر گیا, گیٹ کو توڑا, تو کیا اس وقت استحقاق مجروح نہیں ہوئی تھی؟ کیا جب پولیس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی جوڈیشل آرڈرز کو امپلیمنٹ کرتی ہے, جب وہ عمران خان کے گھر جاتی ہے تو اس پہ مولیٹو کاکٹیلز اور 60 سے 70 کے قریب پولیس زخمی ہو جاتی ہے, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ تو یہ ایک لمبی داستان ہے. پھر جو لاہور میں ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا, تو جب آپ نے اس سارے کو کر کے اور پھر اس کے لیے راستے ہموار کیے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں یہی میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان اور اس کا یہ جو جتھے کی سیاست ہے یہ قانون سے بالا تر ہے. میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یا تو آپ آئین میں ترمیم کر دیں کہ یہ آئین پاکستانیوں کے لیے ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, ماں سوائے عمران خان کے, کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے قانون اور قانون کی آگے میں نے بھی پہلے انٹرویو میں کہا جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب منڈے کو
مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک مارچ کا اعلان کیا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے. جب آپ نے ایک کو اجازت دی اور اس نے وہ تمام تباہ کاری اور انتشار کیا تو یہ ویکیوم نہیں رہتا. پھر دوسرا فریق شاید اس سے بڑا فریق یہ اگر 5,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ 50,000 لوگوں کو اکٹھا ہو سکتا ہے کر سکے, اور پھر اس کے بعد جو مزید انتشار پھیلے گا. تو اسی طرح یہ سٹرائف پھیلتا ہے اور یہ پاکستان میں بتدریج سول سٹرائف بڑھتا جا رہا ہے, جس کے نتیجے جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں آخر میں ختم کرنے سے پہلے کہ آپ کو پاکستان میں اب جو بنیادی ادارے ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. ضرور ہے. میرے سوال کا یہ ضرور یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن یہاں سے تو نکلیں پھر دیکھیں گے آگے. لیکن ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بغاوت تھی, دہشت گردی تھی یا احتجاج تھا؟ سر اس کو تو کلک کر دیں آپ کہ آپ کے نزدیک یہ کیا تھا, تاکہ میں کنرانی صاحب کی طرف جاؤں. نہیں, میں دیکھیے یہ پاکستان کے آئین سے, پاکستان کے قانون سے جو کچھ ہوا یہ مکمل بغاوت ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کنرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے کنرانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک میں نے وہ بات یہاں سے آپ کی طرف سے شروع کروں گا کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, اس نے ایک قانونی کارروائی کی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قانونی کہا, پھر 48 گھنٹے کے اندر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈیل کیا. کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانونی ہے سر؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور اکبر احمد صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر جسارت کر رہا ہوں. آپ خود بھی ماشاءاللہ ابھی وکالت میں کافی مہارت حاصل کر گئے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں بیسک جو ہے, اگر آپ کسی, میں بالکل نئی بات کر رہا ہوں, عام جو طالب علم ہے قانون کا اس سے پوچھ لیں کہ یہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے یا بیل فار اریسٹ ہے, بیل پروٹیکٹیو اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی شخص خطرہ محسوس کرے کہ میں نے عدالت تک پہنچنا ہے, مجھے ڈر ہے کہ مجھے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی پولیس جو بھی ہے وہ مجھے گرفتار کر لے گی کورٹ جانے سے پہلے. تو وہ ایک پروویژن ہے کہ جناب آپ جاتے ہیں کسی, میں وہ سارے پروویژن نہیں بتا رہا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, وہ CRPC کے پروویژن کے تحت جا کے عدالت سے رجوع کرتا ہے کہ مجھے جناب عدالت تک پہنچنے کی اجازت دے. یہ ہوتا پروٹیکٹیو بیل. دوسرا ہے کہ بیل فار اریسٹ. بیل فار اریسٹ یہ ہے کہ جناب مجھے گرفتاری کا خطرہ ہے اور میرے خلاف یہ بدنیتی پر مبنی کیس ہے, کیس بالکل بنتا ہی نہیں ہے, یہ صرف میری شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے ذاتیات کے اوپر یہ مجھ پر کیس کر رہے ہیں, اس لیے مجھے آپ قبل از گرفتاری دے دیں تاکہ میں اپنے کیس کو ثابت کر سکوں دفاع میں. تو یہ دو پروویژنز ہیں. اب اس کے تحت عمران خان صاحب آئے تھے پروٹیکٹیو بیل لینے کہ جناب مجھے نیب عدالت میں جانے دیا جائے. پروٹیکٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں میں, ورنہ تو اس کو ڈائریکٹ نیب جا ہی نہیں سکتا تھا. جس نیب قانون کو عمران خان صاحب بہت متبرک سمجھتے تھے, جس کو اس حکومت نے ڈائلیوٹ کر کے اس کو کم درجے پر لایا ہے, جس کے اندر کئی اچھائی کے ترامیم کی ہیں, جس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ 90 دن کے ریمانڈ کو 15 دن کر دیا. پہلے بیل کا پروویژن اس کے اندر نہیں تھا, وہ رٹ میں جا کر جو ہے ہائی کورٹ سے بیل لیتے تھے. اب اس کا جو بیل کا رائٹ ہے قانون کے مطابق ٹرائل کورٹ کو دیا ہے. تو اب اس طرح پروٹیکٹیو بیل جو ہے اگر اس نے ابھی پروٹیکٹیو کی تصور ختم ہو گیا ہے, کیونکہ اب ڈائریکٹ جو ہے آپ اسی عدالت میں جس عدالت میں آپ کا کیس ہے بیل فور اریسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تمام مراحل کو چھوڑ کر سیدھا ہائی کورٹ آئے تھے. اب ہائی کورٹ میں پروسیجرل ایرر ہو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل ایرر. جب تک کوئی فنڈامنٹل رائٹ کسی کا وائلیٹ نہ ہو اس وقت تک قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. قانون یہ ہے کہ جب ایک کاگنیزیبل افینس ہو اور قابل دست انداز یہ پولیس ہو, تو نیب کا جو افینس ہے سیکشن 9 اور 10 وہ کاگنیزیبل ہے, اس میں 10 سال سے زیادہ کی سزا ہے. اس کے اندر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے جس کو انٹرفیئر کیا سپریم کورٹ نے. نمبر 1. دوسری بات گزارش ادب سے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسٹڈی میں رائٹ اور رانگ,
اس کو ایک جوڈیشل فورم نے جو لیجٹیمیٹ کورٹ تھا جس کو ٹرائل کورٹ کہتے ہیں جو احتساب عدالت ہے اس نے اس کو ریمانڈ دیا, لیجٹیمیٹ ریمانڈ دیا, غیر قانونی غیر آئینی ریمانڈ نہیں دیا. ایک ان کے پاس ریفرنس ہے اس کے جواب میں وارنٹ ہے اس نے اس کا ریمانڈ دیا وہ قانونی تھا. پھر ایک ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ بھئی یہ ان کا جو گرفتاری ہے وہ جائز ہے, وہ صرف انہوں نے جو عدالت کے پریمیسز کی توہین کی ہے بقول ان کے اس کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے. تو اس کے اندر اتنے بڑے قوانین کے بعد اس ملزم کو چھوڑ دینا, آزاد کرنا, آپ آزاد ہو, اس سے زیادہ پاکستان کے آئین کے اوپر حملہ, قانون کا منہ کالا کرنا, میں کہتا ہوں قانون کے اوپر کالک ہے. اس لیے میں نہیں کہ عمران خان کو ریلیف کیوں دیا, اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا ہے جب قبل از گرفتاری ختم ہو گئی اس کی, کیوں وہ کسٹڈی میں چلے گئے, اب اس کو آفٹر اریسٹ میں اپلائی کرنا چاہیے تھا, خود بھی اور عدالت کو بھی کہنا چاہیے تھا جناب اب تو آپ گرفتار ہو گئے, اب آپ نے جو 2 پروویژن انووک کیے ہیں پروٹیکٹیو بیل جو ابھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ عدالت میں موجود ہیں, دوسری بات قبل از گرفتاری وہ بھی ختم ہو گئی, آپ گرفتار ہو گئے تو آپ سیدھا جائیں ٹرائل کورٹ کے پاس اپنا آفٹر اریسٹ اپلائی کریں. یہ تو چاہے ہائی کورٹ اسلام آباد نے کیا ہے چاہے سپریم کورٹ نے کیا ہے. جس طرح بندیال صاحب نے آرٹیکل 68 کے اندر ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اب اس وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ دونوں نے ری رائٹنگ آف CRPC کی ہے. جو 1800 کو قانون انگریزوں نے بنایا تھا آج اس کو بھی انہوں نے ملا میٹ کر دیا ہے. ایک بندہ گرفتار ہے پولیس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو آپ کس طرح کی ضمانت دے رہے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نے آفٹر اریسٹ دیا, وہ اریسٹ ہو چکا ہے, اس کا اریسٹ کاز جو ہے یا اریسٹ کاز ہو چکا ہے, تو اس کو چاہیے تھا کہ آفٹر اریسٹ اپلائی کرتا, آفٹر اریسٹ کے اندر میرٹ کو دیکھا جاتا. مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو پروٹیکٹیو بیل کس طرح دیا ہے, اس کو بیل فور اریسٹ کیسے کر دے دیا ہے جو بندہ آلریڈی اریسٹ ہے. تو یہ تو بالکل ہی نیا قانون اور قاعدہ بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں آئندہ یہ مشکل ہوگا جس طرح بھٹو کی پھانسی کو آج شرم سے کوئی جو ہے ریفر بھی نہیں کرتا ہے, پاناما کے کیس کو آج شرم سے کوئی ریفر بھی نہیں کرتا ہے کہ اس قانون کے مطابق مجھے کوئی ریلیف ملے. ایک منٹ آپ کے پاس ہے, اس رویے کو بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں, پھر بریک کے بعد میں اسلام آباد والے مسئلے پہ آؤں گا جو آج ہوا ہے. لیکن 1 منٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب کی القادر کی کرپشن کرتا ہے اور نیب اس کو گرفتار کرتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے یہ گرفتاری قانونی ہے, اس ملزم کو جو 60 ارب کی کرپشن میں اس پہ اگر چیف جسٹس اس کو بلا کے کہے کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور اس سے یہ کہے کہ جناب عالی آپ جو ہے نا مخالفین سے جا کے بات کریں, کیا یہ چیف جسٹس کو شیوا دیتا ہے؟ 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس. سر 1 منٹ میں 2 سیکنڈ میں بتاتا ہوں, یہ مس کنڈکٹ ہے ڈاکٹر صاحب, دس از اے مس کنڈکٹ کا وائلیشن آف ہز اوتھ. اینڈ ایک ملزم کو آپ کیا بولتے ہیں سیسیلین مافیا کہتے ہو, ایک کو کہتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسی پر یہ کوڈ آف کنڈکٹ خلاف ورزی میں ان کے خلاف ریفرنس جانا چاہیے. جس جوڈیشری اس کا وہ ممبر تھا بینچ کا جس نے ایک وزیر اعظم کو سیسیلین مافیا کہا ہے, اور ادھر جو ہے ایک سابق وزیر اعظم کو آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی, اور پھر اس ملزم کو جس کے بارے میں اس کے ساس کی آڈیو لیک ہوئی ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور مارشل اللہ کی دعائیں کر رہا ہے کہ کم وقت مارشل اللہ کیوں نہیں لگا رہی ہے فوج. آج تو یہ فوج جو ہے قابل تحسین ہے کہ ان حالات میں وہ جو ہے صبر ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے, ان کے گھروں پر حملے ہوئے ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مس کنڈکٹ ہے, اس کا ریفرنس جانا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریفرنس جانا چاہیے, مس کنڈکٹ ہے, اور مس کنڈکٹ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی انسان فارغ بھی ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. اچھا یہ اکبر بابر صاحب, یہ جو آپ کا عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یا ان کے جو لوگ کر رہے ہیں یا وہ تو ساری چیزیں اب آ گئی ہیں, اس میں 3 چیزیں سامنے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان اور ان کے لوگوں کا ایکٹ جو میں نے آپ سے پوچھا یہ دہشت گردی ہے یا بغاوت جس کے بارے میں آپ نے بتایا,
لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کہاں تھی. یہ تو 2-4-5 ہزار جو ہیں وہ شرپسند اور دہشت گرد لوگ تھے جو نکلے تھے اور ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی. ایک تو یہ. دوسری طرف آرمی کا یہ ISPR کا جو بیان ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی یہ پورا ایک کھیل تھا کہ اگر آرمی اس کو رجسٹ کرتی اور یہ اپنے ہی کسی آدمی کو مار دیتے اس وقت یا مروا دیتے, کیونکہ آرمی کا اپنا ایک ٹرینڈ ہے, وہ ادھر ادھر پولیس والا ایکٹ تو ہوتا نہیں ہے, تو پھر یہ ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ایک گیم آ جاتا پاکستان آرمی کے خلاف, پاکستان کے خلاف. تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں آرمی کا ایکٹ صحیح تھا اور حکومت نے جو ریاست اور اس کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر اس میں بہت بڑی کوتاہی کی, جس کی وجہ سے یہ اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ حادثات ہوئے؟ ایک تو یہ اس پہ, اور تیسرا یہ کہ عمران خان جو بھی کچھ کرے, جو تباہی لائے, لائسنس ٹو کل ان کو سہولت کار دے رہے ہیں نا سر, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو جہاں تک یہ حالات کا معاملہ ہے کہ اس دن کیا ہوا 9 کو اور ان کو آنے دیا گیا, میری ذاتی رائے ہے اگر چند 100 لوگ 1000 زیادہ زیادہ اتنے زیادہ نہیں تھے, آپ نے ان کو اگر فرض ہے اگر ان کو آنے دیا, اجازت دی, تو اس سے, اور وہ بڑی ہسٹورک جگہ تھی اور بڑی اہم ترین مقامات تھے, تو میں اس وقت بھی میری یہ رائے تھی کہ یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے کہ اسٹیٹ مسٹ انفورس اٹس ریٹ. جب آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ انفورس نہیں کرتے فار وٹ ایور ریزن اینڈ لاجک اینڈ اسٹریٹجی, اس کا جو ڈیمیج ہے وہ بہت شدید ہے, کیونکہ اس سے جو پروپیگنڈا ان کو براؤنیز ملے, پروپیگنڈا پوائنٹس ملے, جس طرح انڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کیا, اور جو اسے ایک سائیکولوجیکل مومنٹم ہوتا ہے, وہ یہ جو آرسنس ہیں, نارکس ہیں, تخریب کار ہیں, جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہیں, تو یہ اس سے ان کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں. سو یہ اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ ہے. میں کبھی بھی نہ ان کو الاؤ کرتا کہ وہ کھلے عام اس طرح پھرتے. قانون ریٹ آف دا اسٹیٹ ضروری ہے نا, ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ کرتا ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے نافذ کرتی ہے. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, جب یہ حکومت آئی 9-10 کو, اور اس وقت یعنی میں 8 سال ہم لڑے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے ساتھ دیا, حق پہ لڑے ہیں, ہم نے فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے ہم نے دنیا کو اس کی حقیقت بتائی, اور اللہ نے ہم پہ وہ کرم کیا کہ ہمارا ثابت ہو گئے الزامات 2 اگست کو. تو ہم نے اور باقیوں نے مل کے اس وقت اس کی پارٹی کے MNAs اور MPs اپنے حلقے میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اگر جو پولیٹیکل تھوڑا بہت اگر آپ کہتے ہیں مومنٹم گین بھی کیا ہے, تو اس میں بڑی وجہ اس حکومت کی ناکامی ہے. 3 جگہوں پہ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا. ایک آپ نے پولیٹیکلی مقابلہ کرنا تھا, ایک آپ نے میڈیا کے ذریعے مقابلہ کرنا تھا, ایک آپ نے لیگلی مقابلہ کرنا تھا. یہ تینوں اس میں ناکام ہوئے ہیں, اور انفارچونیٹلی کیونکہ یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا, اس وقت ایک اسٹرانگ ولڈ, کلیئر ہیڈڈ ود اے کلیئر فوکس اینڈ اے اسٹریٹجی لیڈرشپ چاہیے تھی, وہ نہیں ملی. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب یہ ابھی حالیہ جب برطانیہ میں تاج پوشی ہو رہی تھی, تو تاج پوشی کے لیے 1 ہفتہ وہاں لگا دیا. یہاں پاکستان کا تاج زمین پہ روندا جا رہا تھا. وہ کیا تھا؟ ہمارے ہیروز, 65 کے ہیروز, اسکواڈرن لیڈر رفیقی, فلائٹ لیفٹیننٹ یونس, اس قسم کے ایئر کموڈور MM عالم, یہ تو ایسے لوگ ہیں جو قوموں کی نصیب میں ہوتا ہے کہ ایسے آپ کو ہیروز ملتے ہیں, جنہوں نے 65 کی جنگ میں انہوں نے اپنا منوایا تھا اپنی ساکھ. ان کی تصویروں کو سڑکوں پہ توڑ کے پھینکا گیا, اور کوئی اسٹیٹ نہیں تھا اس کو روکنے کے لیے. ایسے کام جب آپ ہونے دیتے ہیں تو ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. یہ بہت شدید نقصان ہوتا ہے. اب آپ کو دوبارہ
اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو شاید اپنا کرنا پڑے، اسٹیٹ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے پڑے کہ وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ کرے. آپ نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. اور جہاں تک گورنمنٹ کی پرفارمنس کا تعلق ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ سارا جو پولیٹیکل جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جو فیشزم کر رہا ہے وہ کہتا ہے آل اور نتھنگ کی اسٹریٹجی. میں آپ کے سامنے ہوں، آپ نے ویڈیو چلائی، میں کہتا ہوں کہ فیشزم شوڈ بی کرشڈ ود دا فل فورس آف لا. آپ جتنا اس کو پینڈر کریں گے یہ اتنا بڑا مانسٹر بنے گا یہ فیشزم کا. اور وہی ہوا. میرے آپ کے سامنے 1 سال پہلے، اس سے پہلے میں یہ کہتا آیا ہوں. تو اگر آپ نے اس پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانا ہے جہاں رول آف دا لا ہے، جہاں پہ کوئی ادارے ہیں، اداروں کی کوئی توقیر ہے، اداروں کی کوئی حیثیت ہے، اس میں جو لوگ ہیں ان کی کوئی مقام ہے، کوئی کریڈیبلٹی ہے، آپ نے ریٹ آف دا اسٹیٹ نافذ کرنا ہے. اگر آپ سہولت کار بن گئے جس طرح کے بنے، آپ نے سہولت کاری کی جس طرح کے آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھ لیا، تو آپ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ کر رہے ہیں. اگر جنگل ہوگا تو وہاں انارکی ہوگی. اب ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہمیں ایک لٹرلی پاکستان کے لیے ایک اعلان جنگ کرنا ہوگا. ہم نے 3 فرنٹس پہ لڑنا ہے. ہم نے پولیٹیکل فرنٹ پہ لڑنا ہے، ہم نے میڈیا کے فرنٹ پہ لڑنا ہے، ہم نے لیگل فرنٹ پہ لڑنا ہے. یہ جو جوڈیشری ہے، کمرانی صاحب بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا، ایکٹ آف پارلیمنٹ یا یہ خود بیٹھ کے کوئی، لیکن یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو 3 سے 5 سال کا ایک بریدر چاہیے پاکستان کو. اتنے بڑے بڑے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قوانین آئین کو روندا گیا ہے، یہاں اتنے چھوٹی چھوٹی باریکی سے اس کو راستہ دیا گیا ہے. آپ کے پاس قوانین ہیں، آپ ان قوانین کو اپلائی کریں اور پاکستان کو 3 سے 5 سال اس انتشار کی سیاست کو کرش کریں، پاکستان کی معیشت کو ریوائیو کریں، گورننس کو دوبارہ لے کے آئے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کریں. یہ اس کے بغیر اب معاملات جو ہے یہ بہت آگے جا چکے ہیں. میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا ناظرین، پھر واپس آتے ہیں، پھر کنرانی صاحب کی طرف آتا ہوں. ویلکم بیک. کنرانی صاحب، 3 کویشچن کے ساتھ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا سنا اور جس طریقے سے وہاں پہ فیصلے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پر میں چاہوں گا کمنٹس کریں. دوسرا، آڈیو لیکس آئی تھی آپ کے، 2 آڈیو لیکس کل آئی تھی. عمران خان صاحب کسٹڈی میں تھے اور ان کی مسرت چیمہ سے بات چیت ہوئی تھی، وہ بھی آپ کی نالج میں ہے. تیسرا یہ کہ طارق رحیم صاحب کی جو ہے وہ قیوم صاحب کے ساتھ آئی تھی، جس میں یہ پورا پروسیجر جو ہوا ہے سپریم کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اب صرف جج بدل گئے، باقی وہی سب کچھ ہوا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے کہ اس پر تو کافی بات بھی ہو گئی ہے، مزید میں تھوڑا میں کروں گا، مگر میں آخری جو بات کروں گا وہ ڈاکٹر اکبر احمد صاحب نے جو کہا نا کہ اسٹرکچرل کوئی آپ کام کریں جس سے کوئی آئندہ کے لیے بہتری ہے، میں اس پر لیگل اور جوڈیشل حوالے سے کوئی بات کروں گا. آپ نے جو سوال کیا ہے تو گزارش ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیس ہوا. ایک تو سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کی وجہ سے، پھر میں نے عرض کیا ایک بندہ کسٹڈی میں آلریڈی جا چکا ہے. یہ سارا یہ کہتا ہے نا یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، انہوں نے بلا وجہ ایک ایکسرسائز کیا جو ایکسرسائز قانون میں نہیں ہو سکتا تھا. ایک بندہ پولیس کے کسٹڈی میں موجود ہے، اس کو آفٹر اریسٹ کے لیے تو اسی متعلقہ عدالت میں جانا چاہیے جہاں پر اس کا کیس پینڈنگ ہے، کیونکہ پہلے قانون میں نہیں تھا، لوگ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے تھے. اب نیب لا میں 2023 میں 22 میں امینڈمنٹس آئی ہیں، اب بیل کا پروویژن دے دیا گیا ہے. تو یہ سارا ایکسرسائز فیوٹیلٹی تھا یا ایک خاص مقصد کے لیے تھا، اس کو ادھر سے ریلیف دینا تھا، کیونکہ اگر ٹرائل کورٹ میں جاتے تو فوری ریلیف نہیں ملتا، ان کو نوٹس ہوتا ہے، اسٹیٹ کو نوٹس میں ہفتہ لگ سکتا تھا، 10 دن بھی لگ سکتے تھے. ان کو چونکہ پتہ تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا جتنے لیکس آئی ہے میں اس کے اوپر دہراتا نہیں ہوں، اس سے کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یہ پہلے سے میچ فکس تھا، یہ کیس فکسنگ نہیں تھا، یہ ریلیف فکسنگ تھا.
کہ جی آپ سپریم کورٹ جائیں, سواتی سے رابطہ کریں. اعظم سواتی صاحب کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہو, میرے دوست بھی ہیں, کلائنٹ بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, ہم سینٹ میں اکٹھے رہے. اس کی شہرت کیا ہے؟ سوائے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو دولت اور شہرت دی ہے. اس کے علاوہ تو وکیل نہیں ہے, وکالت کی لائسنس ضرور ہے, پریکٹسنگ وکیل تو نہیں ہے. عمران خان اس کے بارے میں کہہ رہا ہے, اس کو چاہیے تو یہ تھا وہ کہتا جائے علی ظفر سے رابطہ کرے, چاہے حامد خان سے رابطہ کرے, اعتزاز احسن سے رابطہ کرے, جو بڑے وکیل ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں. تو ان کی بجائے انہوں نے کہا سواتی سے رابطہ کریں. کیوں سر؟ تو سواتی سے رابطہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے اس کی دولت, اس کی شہرت کسی نہ کسی کام آنے والی چیز تھی. کیونکہ ورنہ یہ تو نہیں تھا کہ وکیل فیس مانگ رہے ہیں, کسی پی ٹی آئی والے کے پاس فیس نہیں ہے, وہ سواتی سے کہیں وہ جا کر فیس دیتے. اس کا مطلب سواتی صاحب جائیں وہاں ڈانگے فٹ کرے. وہ ڈانگے کس ذریعے سے فٹ ہوئے؟ وہ تو سوائے اس کے شہرت پیسوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں بندیال صاحب نے پیسے لیے ہوں گے, مگر سواتی صاحب کا ذکر آنا جو ہے خود ایک سوالیہ نشان ہے. اور دوسری بات جو قیوم صدیقی اور طارق رحیم تو پہلے سے کنیکٹڈ ہے, ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے لیکس آئے ہیں. وہ تو پورا مینیج پروگرام کا آرکیٹیکٹ ہے. وہ طارق رحیم صاحب فاروق لغاری کے ساتھ بھی آرکیٹیکٹ تھا. اسمبلی کو توڑنے اور سازشوں میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں. اس کو گورنری ان سازشوں کی وجہ سے ملتی رہی ہے معذرت کے ساتھ, یہ تاریخ ہے. وہ تو سارے ڈانڈے ملاتے رہتے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے اس کو جوڈیشری کہنا, اس کو انصاف کے اوپر فیصلہ کہنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. جو اصل جو اسٹرکچرل امینڈمنٹس کی بات ہے, ایک سوال اور اس کے بعد ضرور بتائیے گا. یہ بھی لیکس آئی ہے کہ 15 مئی کو جو بینچ بیٹھے گا الیکشن کا 3 رکنی, وہ وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گا. یہ بھی لیک آ گئی ہے. اور 15 تاریخ کو اب یہ الیکشن کا جو آپ کا بینچ ہے وہ اس کی تاریخ بھی آ گئی ہے کہ 15 کو بیٹھے گی. تو اس کا مطلب ہے اگلا جو لیکس ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو توہین عدالت پہ نکالا جائے گا. تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو مس کنڈکٹ ہے, ہم 3-4 کی بات مانتے ہیں, 2-3 کی نہیں. تو پھر اس فیصلے کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے ایک وشفل تھنکنگ دے رہا ہوں اور ایک ایکسپیکٹیشن دے رہا ہوں ایک دعا کے ساتھ. اس لیے میں تھوڑی بہت ابھی میری تھوڑی تعریف کروں گا, اس کی آواز سنیں. اس کا نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہوں, نہ میرا کسی سے کوئی ایسا لو افیئر ہے پارٹی سے, نہ کسی ادارے سے. سب سے پہلے تو آرمی کا, کہ آرمی نے ابھی اپنے آپ کو ڈس انگیج کر دیا ہے. اگر آرمی ڈس انگیج نہ ہوتی, معذرت کے ساتھ یہ جج ہمارے جوتے چاٹتے تھے ISI کے, جوتے لٹرلی معذرت کے ساتھ. ان کی اپائنٹمنٹس ان کے ذریعے سے ہوتے تھے, ان کے گھروں کے خرچے ان کے ذریعے سے چلتے تھے معذرت کے ساتھ. آج ان کے کتنے دلیر ہو گئے, اس لیے دلیر ہو گئے وہ ڈس انگیج ہو گیا. اب پیچھے سے وہ سارے مینورنگ نہیں ہوتی ہے, سارے مینورنگ ختم ہو گیا, تو اتنے بڑے آزاد ہو گئے. وہ جو کام آرمی والے کرتے تھے آج انہوں نے یہ کام عدلیہ نے سنبھال لیا. اب میں آپ کو وشفل تھنک کیا دے رہا ہوں وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں میرا PDM سے تعلق نہیں ہے, مگر اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. نیلسن منڈیلا کے بعد, جنوبی افریقہ کے بعد, جہاں پر ہر چیز کو معاف کر دیا گیا, اگر PDM کی سیاسی پارٹیوں نے بھٹو کے پھانسی کو معاف کیا, نواز شریف نے اپنے جیل کو معاف کیا, مولانا فضل الرحمان نے اپنے والد کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینکنے کو معاف کیا, ولی خان کے بیٹے نے اپنے سارے سیاسی جو جدوجہد ہے ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ معاف کر کے ایک جگہ بیٹھے, یہ سیاسی میچورٹی ہے. اختر مینگل صاحب بیٹھا ہے, اس کے بھائی کو جو ہے اغوا کر کے شہید کیا گیا. یہ سارے ایسے حقیقتیں ہیں کہ اس کے باوجود یہ لوگ اکٹھے بیٹھے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ایک قسم کا معجزہ ہے. 13 پارٹیاں آپ گنتے ہو, یہ 13 زخم ہیں, 13 زخم لوگ بھول کے بیٹھے ہوئے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب کیا ہونے جا رہا ہے, آپ تو یہ کہہ رہے یہ ہونے جا رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ وشفل تھنکنگ ہے, انشاءاللہ 15 کو نہ بندیال ہوگا نہ کنٹیمپٹ ہوگا. 15 کو انشاءاللہ پارلیمنٹ ایسٹ کرے گی, اور پارلیمنٹ کے اندر میں جو تجویز دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے پارلیمنٹ کے توہین کا ایک بل پاس کیا ہے سینٹ کے اندر, اس کو اسمبلی کے اندر بھی پاس کر کے وہ جو 3 شخصیات ہیں جنہوں نے انٹرفیرنس کی ہے, اس انٹرفیرنس کی بنیاد پر ان کو بلایا جائے. وہ نہیں آئیں گے, اور میں تجویز کروں گا قاسم پٹیل ہے پیپلز پارٹی کا, جو بڑا جرت والا, میں نہیں جانتا نہ وہ مجھے جانتا ہے, مگر میں ان کی دبنگ آواز کو سنتا ہوں. ان کے حوالے ان کے نعرے کیے جائیں, جناب آئیں, نعرے سے مراد ان کا بیلٹ, ان کا جو بھی آپ کہیں, ان کو کہا جی آپ جواب دیں
کیونکہ جو سپاہی ہوتے ہیں ان کا بیلٹ ہوتا ہے, ان کو بیلٹ اتارا جاتا ہے. فوجی ہوتا ہے اس کی ٹوپی کو اتارا جاتا ہے, کیونکہ ایک تمیز اور طریقہ ہوتا ہے. اور عام آدمی کے نام پر اس کے ناڑے کی بات کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ڈسپلن ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب آپ آئیں کسی ادارے کے سامنے اپنا ٹوپی اتار کے آئیں, دوسرا جو سپاہی اپنا بیلٹ اتار کے آئے, اور دوسرا جو ہے اپنے ناڑے کو سیدھا کر کے آئے. کہنے کا مقصد ہے ان کو کہیں آج پیش ہو جاؤ, اور نہیں ہوں گے. جب وہ نہیں ہوں گے اس کہتے ہیں اس کا ریفرنس بھیجا جائے تینوں کے خلاف. جب تینوں کے خلاف ریفرنس جائے گا تو یقینی بات ہے اس کا جوڈیشل کونسل نوٹس نہیں لے سکے گا. کیوں؟ چیف جسٹس اس کا سربراہ ہوگا اور نہیں بلائے گا. جو میں آپ سے امینڈمنٹ تجویز کر رہا ہوں یہ کہ جس طرح پارلیمنٹ کا اجلاس ہے, نیشنل اسمبلی کے اجلاس ہے, سینٹ کا اجلاس ہے, تو وہ گورنر بلاتا ہے صوبائی اسمبلی کا, صدر بلاتا ہے نیشنل اور سینٹ کا. اگر وہ نہ بلائے تو اسمبلی کے ایک مطلوبہ تعداد ہے, 1/3 ہے یا 20% ہے, وہ اگر بلائیں تو اجلاس بلایا جا سکتا ہے. ریکوزیشن اس کو کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک امینڈمنٹ کریں. 3 ادارے اب ہمارے بن گئے, 2 پہلے سے موجود ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے, ایک جوڈیشل کونسل ہے, ایک جو ابھی 100 موٹے کے اوپر جو بنا ہے 3 رکنی, اس کا بھی ایک بنا دیں امینڈمنٹ پہ. اس میں امینڈمنٹ بنا دیں پروسیجر کے اندر کہ جناب اس کا جو ریکوزیشن ہے وہ بھی ہو سکے. چیف جسٹس کوئی ایبسولوٹ نہیں ہے. اگر اس کو اسمبلی کے طرز پر ریکوزیشن کا بھی اختیار دیا جائے تو یہ جب اجلاس نہیں بلائے گا, ریکوزیشن کے ذریعے 1/3 جو ہے اجلاس بلائے اور اس ریفرنس کا فیصلہ کرے. مظاہر نقوی صاحب خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا فیصلہ کرے, اور 3 رکنی بینچ نے جو اپنے لیجسلیشن کو انٹرفیئر کیا ہے اس کا فیصلہ کرے. اور چیف جسٹس کا جو مسکنڈکٹ ہے, ایک کو سیسلین مافیا کہتے ہیں, ایک کی آؤ بھگت کرتے جس نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ جو ہے عمران خان نہیں ہے, یہ غدار ہے جس نے پاکستان کے ریاست پر حملہ کیا ہے, جس کا میں شہری ہوں. میں اتنا بزدل نہیں ہوں, میں اتنا بے شرم نہیں ہوں ان چیزوں کو برداشت کروں.